صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس مزار پر دعا مانگتے تھے؟ ارے صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے، صحابہ کے سردار کا عمل دیکھتے تھے، اپنے آقا کا عمل دیکھتے تھے، دو جہاں کے سردار کا عمل دیکھتے ہیں۔ آپ اکثر جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے، وہاں ان کے لیے بھی سارے ثواب کرتے تھے، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے تھے، پھر آپ میدان احد جاتے تھے، اکثر اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت کی زیارت کرتے تھے، فاتحہ خوانی کرتے تھے، یہ سارے ثواب۔ سبحان اللہ۔ حیرت ہوتی ہے یہ کیسا بیچارہ مسلمان ہے جو ایسے بس کر رہا ہے جس پہ ان باتوں کا پھر کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سب سے بہترین قوام اور اب لفظ قوام میں ان کے لیے استعمال نہیں کرتا کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قوام ان کے زمانے میں نہیں کہا گیا کہ میں کیسے کروں، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم صحابہ کا عمل دیکھیں۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کوئی قبائل کی صورت ان کے ہاں پائی جاتی ہے؟ کیا کوئی ایسا کام انہوں نے کیا جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا؟ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب سید اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ مخلوق خدا مدینہ منورہ میں آپ کا استقبال کر رہے ہیں، ہجوم صحابہ کرام اس میں موجود، آنے والے سردار الانبیاء کا استقبال اس شان و شوکت کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں دم ہے اور کہتے ہیں طلع البدر علینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے، تبسم فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ پتہ چلا جو کام قبال کر رہے ہیں وہ کام اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے کیا گیا، سرکار نے پسند فرمایا، بچیاں بھی دم بجا رہی ہیں اور لوگ طلع البدر علینا پڑھ رہے ہیں اس روائی کو۔ پتہ چلا سرکار نے قبول فرمایا، تبسم فرمایا، خوشی کا اظہار کیا، پتہ چلتا ہے کہ یہ درست کام ہے۔ اب ان کو قبال کہا گیا ہے۔ اگر یہ شخص یوں سوال کرتا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، قبال کی اصلاح ہو جائے، قبال میں جو کمی ہے وہ فٹ ہو جائے، پر ہو جائے، جو کمی ہے جو کمزور پہلو ہے وہ اس کا درست ہو جائے، نیک نیت ہی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے مجھے نظر نہیں آ رہی، میں غلط فہمی کرتا ہوں، کیونکہ گمان غلط بھی ہوتا ہے صحیح بھی ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے والا اگر منہ ایسے بس کر کے کہتا کہ آج کے قبال صحابہ کی کیوں نہیں تقلید کرتی، آج کے کیا قبالوں کو صوم و صلاۃ کی پابندگی معاف ہے؟ کیا آج کے قبالوں کو شریعت محمدی کے مطابق صورت کرنا منع ہے؟ یہ اگر بات ہوتی تو ہم کہتے کہ واقعہ
نے اس شخص نے صحیح بات کی طرف متوجہ کیا ہے اور قبال اور دیگر لوگوں کی اصلاح کے لیے آواز بلند کی، بلکہ سوال یہ ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بہترین قبال کون تھا؟ تو میں نے دونوں کے صحابہ کے بھی عمل کو دیکھا اور قبال کے بھی عمل کو دیکھا واقعی میں ان کا عمل برابر ہے کہ سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں، تو پھر صحابہ کرام اور لوگوں نے حضور کا استقبال اس شان و شوقت کا کیا کہ لوگوں نے دم اٹھائے ہوئے تھے، دم بجا رہے تھے، مشکل میں یہ ربائی پڑھ رہے تھے، الحمد علینا اللہ اکبر۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور خوش ہوئے۔ آپ کی خوشی بتاتی ہے کہ حضور کے گیت گانے کے لیے دم اٹھانا درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب بزرگ کیا اس حقیق کو بھی قوالی سماعت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ وہاں افراد موجود تھے، وہ صاحب بزرگ بھی موجود تھے اور بھی بزرگان دین وہاں موجود تھے، قوالی ہو رہی تھی۔ جب قوال نے ایک کلام اپنا سنا دیا اور دوسرا کلام شروع ہونے والا تھا، اس کے بیچ میں اس حقیق نے قوال کو مخاطب کیا اور پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ قوال بڑے چونکے اور فضا میں ایسے آنکھیں اٹھا کر سوچنے لگے۔ میں قوال کو دیکھ رہا تھا۔ قوال صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنے اکابرین کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا جیتے ہیں، اللہ کو سلامت رکھے۔ آپ کا جواب پورا درست ہے، صحیح بات فرمائی آپ نے۔ پھر میں یہ کہتا ہوں خواجہ خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کو اس قوالی کے ذریعے کلمہ طیبہ، اللہ کی وحدانیت اور اس کے حبیب کی رسالت پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہے۔ حضور دادا گنگا اجمیری، بابا فرید الدین شٹرگنج، خصوصاً چشتی خاندان کے بزرگان دین اور قادری سلسلے کے بزرگان دین بھی اس میں بہت سے لوگ کہتے نہیں ہیں، انہوں نے اس قوالی کے ذریعے اور ہمارے پیران پیر حضرت شیخ شہاب الدین منصور وردی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود قوالی کا اہتمام کیا اور اہتمام کر کے آپ نے جب اہتمام مکمل ہو گیا، آغاز ہونے لگا کلام، آپ اپنے گھر کو تشریف بتا دیا کہ یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں۔ آپ کو اس میں تشریف فرما نہ ہوئے، سوال گھر میں ہی فرما ہوئے۔ بہرحال کچھ کرینہ دینا چاہ رہا تھا، اس حوالے سے دیا کہ اس قوالی سے 90 لاکھ مسلمان ہوئے ہیں اور اپنے اکابرین کی طرف نظر ڈالتے جائیے تو کسی نہ کسی پیڑھی میں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پردادا مشرک تھے، ہمارے پردادا کے پردادا ہندو تھے، سکھ تھے۔ ارے خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی قوالی کے ذریعے
پاک و ہند میں 90 لاکھ مسلمان